ایپیسوڈ 69۔ شیر خان سہارا دے کر مجھے ایک بیڈ روم میں لے گیا۔ وہاں ٹیبل کے آئینے میں میری نظر اپنے چہرے پر پڑی تو میں چونک اٹھا۔ میرا پورا چہرہ خون سے تر تھا اور خاصا قابل رحم لگ رہا تھا۔ رہی صحیح کسر میری اداکاری نے پوری کر دی تھی، اسی لیے دارا نے اتنی جلدی میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شیر خان نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا ہے۔ باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھو لو، شیر خان بولا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو ایک آدمی فرسٹ ایڈ باکس اور کافی کی ٹرے لے کر آ گیا۔ جتنی دیر میں شیر خان نے میری مرہم پٹی کی، اتنی دیر میں آنکھیں بند کے آرام سے بیڈ پر نیم دراز رہا۔ پھر میں نے ڈسپرین کی دونوں ٹیبلٹس کھائیں اور گرم گرم کافی پی تو میرے جسم میں توانائی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کافی پی کے میں نے پھر سگار سلگا لیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہاری بکواس پر یقین کر لیا ہے، شیر خان اچانک بولا۔ میں بے وقوف ضرور ہوں، مگر اتنا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا اور پلکیں جھپکائے بغیر اسے گھورتا رہا۔ گھبراؤ مت، دارا سے تو مجھے کئی پرانے حساب چکانا ہے۔ میں ایک آدھ دن میں ویسے بھی اس سے ٹکرانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب تم ساتھ ہو گے تو میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ جس انداز سے تم لڑ رہے تھے اسے دیکھ کر تو یوں لگ رہا تھا جیسے تمہاری پوری زندگی لڑتے بھڑتے ہی گزری ہے۔ اب میں اس حرامزادے دارا کو بتاؤں گا کہ ہر وقت کسی کو ذلیل کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ چونک کر بولا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ دارا نے اب تک الہ آباد ٹیلی فون کر دیا ہوگا اور اس کے آدمی روانہ ہو چکے ہوں گے۔ پہلے تم کسی طرح میرا سامان لے آؤ، پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامان تو میں ابھی منگوا لیتا ہوں۔ اس نے دروازے کے پاس جا کر کسی کو آواز دی اور کہا، کامران کا سامان لے کر یہاں آ جاؤ۔ دارا اس پر اعتراض کرے گا؟ میں نے کہا، وہ موجود نہیں ہوگا۔ شیر خان ہنس کر بولا، ٹیلی فون کرنے دلی گیا ہوگا، یہاں ٹیلی فون نہیں ہے۔ یہاں کل کتنے آدمی ہیں؟ مجھ سمیت 9۔ 4 گارڈز دارا کے ساتھ ہوں گے، اسے گارڈ ساتھ رکھنے کا خبت ہے۔ مطلب یہ کہ صرف یہاں 4 آدمی ایسے ہیں جو مزاحمت کریں گے؟ ویسے ان 4 کے لیے تم اکیلے ہی کافی ہو۔ مگر میں دارا کا انتظار کروں گا، اس مردود کو میں زندہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کب کہا کہ اسے زندہ چھوڑو؟ اس کے آنے سے پہلے یہاں والوں پر تو قابو پا سکتے ہو نا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ شیر خان کی موٹی کھوپڑی میں یہ بات ذرا دیر سے آئی، مگر جب آئی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں، میرا بالکل وہی مطلب ہے۔ اب باتوں میں وقت ضائع مت کرو۔ ایسا کرو، ان لوگوں کو ایک ایک کر کے یہیں بلا لو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں پر میرے سامنے قابو پائے۔ نہیں، گیٹ پر شنکر اور گوپال کی ڈیوٹی ہے، وہ وہاں سے ہلیں گے بھی نہیں۔ مجھے خود ہی وہاں جانا پڑے گا۔ تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، ایسا نہ ہو تم اکیلے کسی پریشانی میں گھر جاؤ۔ تم چلنے پھرنے کے قابل ہو کیا؟ اس نے اپنے خیال میں طنز کیا۔ میرا دل تو چاہا کہ اسے کوئی سخت جواب دوں، مگر کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اس کی کھوپڑی کس بات پر الٹ جائے، اسی لیے میں چپ رہا۔ چند لمحے بعد بس اتنا کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس وقت دارا کو دکھانے کے لیے ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اچھا، تو پھر آؤ میرے ساتھ، شیر خان نے کہا۔ اپنی جگہ سے ہلنا بھی مت، دروازے کی طرف سے کوئی چیخ کر بولا۔ میرے ساتھ ساتھ شیر خان بھی بری طرح اچھل پڑا۔ پھر بولنے والا اسٹین گن تھامے سامنے آیا تو غیر شعوری طور پر ہم دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس حرکت کا مقصد کیا ہے ٹونی؟ شیر خان گرج کر بولا۔ مقصد؟ میں نے تمہاری سب باتیں سن لی ہیں۔ تم اس حرام زادے کے ساتھ مل کر ہم سب کو مارنا چاہتے ہو؟ پاگل مت بنو ٹونی، شیر خان نے ٹونی کو ڈانٹا، مگر اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ پاگل تو تم ہو رہے ہو شیر خان، اس نے پتہ نہیں تمہیں کیا پٹی پڑھائی ہے جو تم ہم سب کو مارنے پر تل گئے ہو۔ تم دونوں باتھ روم میں چلو، جب تک باس نہیں آ جاتا میں تمہیں وہاں سے نہیں نکالوں گا۔ ٹھیک ہے ٹونی، میں تجھ سے بھی نمٹ لوں گا۔ یہ کہہ کر شیر خان گھوما اور بوجھل قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اچانک میں نے لڑکھڑانے کی اداکاری کی اور یوں آگے پیچھے جھولنے لگا جیسے میرے پیر جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہے ہوں۔ اس دوران میں شیر خان آگے بڑھ گیا تھا، ورنہ میں گرنے کے لیے اس کا سہارا لیتا۔ میں لہراتا ہوا دھڑام سے فرش پر گرا۔ کمرے میں اگر دبیس قالین نہ ہوتا تو اچھی خاصی چوٹ آتی۔ شیر خان جاتے جاتے پلٹ پڑا اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بہت زخمی ہے اور باس اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے؟ اب اگر اسے کچھ ہوگا تو باس تمہاری کھال کھینچ لے گا۔ ٹونی گڑبڑا کر میری طرف دوڑا، مگر اس کی گن کا رخ اب بھی شیر خان کی طرف تھا۔ پھر وہ سخت لہجے میں بولا، اسے میں اٹھا لوں گا، تم باتھ روم میں جاؤ۔ میں فرش پر پڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ شیر خان جو ہی باتھ روم میں داخل ہوا، ٹونی نے جھپٹ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اس نے جھک کر مجھے اٹھانا چاہا۔ میں نے ایک دم اس کی اسٹین گن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس نے جھٹکا دے کر گن چھڑانی چاہی، مگر اب وہ بازی ہار چکا تھا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کن پٹی پر زوردار ہاتھ رسید کر دیا۔ وہ تیورا کر گرنے لگا تو میں نے اسے بائیں جانب دھکیل دیا۔
اسٹین گن پر قبضہ کرنے کے بعد میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور شیر خان سے کہا اب جلدی سے باہر آ جاؤ۔ شیر خان ہنستا ہوا باہر آیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم اس پر قابو پالو گے۔ اب اسے اس باتھ روم میں بند کرو اور باہر چلو۔ بند کروں؟ میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر رہا ہوں۔ اس نے مجھ پر گن اٹھائی ہے، مجھ پر، جس نے اسے گن پکڑنا سکھائی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹونی کی کھوپڑی پر اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ اس کا سانس بند ہو گیا اور ناک سے خون بہنے لگا۔ شیر خان دروازے کی طرف جھپٹا تو مجھے اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی نظر آیا۔ وہ کوریڈور عبور کر کے برآمدے میں پہنچا اور بلند آواز میں بولا چرانداز۔ فوراً ہی کمرے سے ایک سایہ سا نکل کر ہماری طرف بڑھا۔ وہ روشنی میں آیا تو مجھے اس کی شکل دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر وہ کرختگی نہیں تھی جو اس کے دوسرے ساتھیوں کے چہروں پر تھی۔ کیا بات ہے شیر خان؟ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی باؤنڈری وال سے اندر کودا ہے۔ تم ذرا شنکر اور گوپال کو بھی بلا لو۔ وہ الٹے پیروں واپس چلا گیا۔ میں ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔ شیر خان نے کہا کہ تم ابھی ان لوگوں کے سامنے مت آنا۔ چند منٹ بعد شنکر اور گوپال بھی وہاں آ گئے۔ کیا ہوا شیر خان؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، مگر اب ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے یکے بعد دیگرے اتنی پھرتی سے 3 فائر کیے کہ میں اس کی مہارت کا قائل ہو گیا۔ شنکر، گوپال اور چرانداز تینوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ شیر خان انہیں ٹھکانے لگا کے میری طرف گھوما تو مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دکھائی دی۔ میرے خیال میں یہ لوگ ابھی زندہ ہیں۔ ذرا اپنی اسٹین گن دو، میں ان پر ایک برسٹ فائر کروں گا۔ اس نے اچانک اسٹین گن میرے ہاتھ سے لے لی اور غرا کر بولا اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور واپس چلو۔ تم کیا مجھے بالکل ہی پاگل سمجھ رہے تھے؟ دارا آئے گا تو میں اسے بھی ٹھکانے لگا دوں گا اور اس کے گارڈز کو بھی۔ پھر خود تمہیں باس کے پاس لے جاؤں گا۔ باس کو بتاؤں گا کہ دارا سے سودے بازی کر رہا تھا اور بھاری رقم لے کر اسے چھوڑنے والا تھا۔ اگر میں عین وقت پر نہ پہنچ جاتا تو یہ شکار ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا، کیونکہ دارا کے کہنے پر اس نے ہمارے سب آدمیوں کا مرڈر کیا تھا۔ میں نے دارا کو گولی مار دی اور اسے بے بس کر کے باندھ لیا۔ اور باس اتنا بھولا کہ وہ تمہاری کہانی پر یقین کر لے گا۔ اگر تم مجھے مردہ حالت میں باس کے پاس لے جاؤ تو اور بات ہے، زندہ رہا تو میں اسے حقیقت بتا سکتا ہوں۔ ضرور بتانا۔ شیر خان طنزی انداز میں ہنسا۔ اسی وقت ویرانے میں کسی گاڑی کے انجن کی آواز گونجنے لگی۔ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ شیر خان ڈپٹ کر بولا۔ میں دیوار کی طرف گھوما ہی تھا کہ میری کھوپڑی پر قیامت سے ٹوٹ پڑی۔ میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے اور مجھے زوردار چکر آیا۔ میں نے بے اختیار دیوار پکڑنے کی کوشش کی، پھر دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ دوسرے لمحے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا، مگر یہ کیفیت بہت عارضی تھی۔ مشکل سے 5 منٹ لگے ہوں گے۔ میں ہوش میں آیا تو دارا شیر خان پر چیخ رہا تھا، اس حرام زادے نے زخمی حالت میں بھی اکیلے تم 5 کا مقابلہ کر لیا، لعنت ہو تم پر۔ غلطی ٹونی کی تھی سر، وہ کمبخت اسے کافی دینے کے لیے گیا تو اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ ڈیوٹی تو تمہاری تھی نا، تم اس وقت کہاں مرے پڑے تھے؟ اب وہ کہاں ہے؟ وہ فرار ہو گیا سر۔ مجھے شیر خان کی ڈٹائی پر خاصی حیرت ہوئی۔ وہ پیدل یہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکتا، تم لوگ گاڑی لے کر جاؤ اور اسے ڈھونڈو، مگر خیال رکھنا وہ مرنے نہ پائے، باس کو وہ زندہ چاہیے۔ اس نے شاید اپنے گارڈز کو ہدایات دی تھی، رک جاؤ، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر خان ڈپٹ کر بولا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹین گن کی گرج گونج اٹھی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں نے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے شیر خان؟ تم نے اپنے آدمی کو ہلاک کر دیا۔ دارا ڈپٹ کر بولا۔ حرکت مت کرنا اپنی جگہ سے۔ شیر خان کا لہجہ بہت شفاف تھا۔ تم نے بھی میرے ساتھ کتوں جیسا سلوک کیا ہے، اب یہاں حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹین گن ایک مرتبہ پھر گرجنے لگی۔ اس کی آواز میں دارا کی کردناک چیخ دب کر رہ گئی تھی، گویا شیر خان نے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ فضا میں دھوئیں اور بارود کی بو رچی بسی تھی۔ یہ مکان ویرانے میں تھا، اسی لیے شیر خان نے اتنی آزادی سے اسٹین گن استعمال کی تھی۔ پھر اس کے بھاری قدموں کی آواز کوریڈور میں گونجی تو میں نے آنکھیں موند کر ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے تاکہ شیر خان مجھے بے ہوشی سمجھتا رہے۔ وہ میری طرف آیا اور مجھے لات مارتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ میں بلبلا کر رہ گیا، مگر میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کے قدموں کی چاپ گونجی۔ میں نے ایک آنکھ خفیف سی کھول کے دیکھا۔ اس نے اسٹین گن چانے سے لٹکائی ہوئی تھی، ہاتھ میں رسی کا ایک لچھا تھا۔ وہ اتنا احمق ہرگز نہیں تھا جتنا میں اسے سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے بے بس کرنا چاہتا تھا تاکہ ہوش میں آنے کے بعد بھی میں بے بس رہوں۔ میں نے سوچا اگر وہ مجھے باندھنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا اور وہ بڑے اطمینان سے مجھے داؤد ابراہیم کے قدموں میں ڈال دے گا۔ پہلے وہ میرے پیروں کی طرف گیا اور دونوں پیر ملا کر مضبوطی سے باندھنے لگا۔ اس مردود نے مجھے اتنی قوت سے باندھا تھا کہ پیروں کے تلوے سن ہوئے جا رہے تھے۔ پھر اس کا لچھا کھول کر وہ میرے ہاتھوں کی طرف آیا۔ میں اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے جو ہی میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میں نے اس کی پیشانی پر پوری قوت سے گھونسا مارا اور دوسرے ہاتھ سے اسٹین گن جھپٹ لی۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا تو میں نے اسٹین گن سنبھال کر پھرتی سے کروٹ لی۔
اس نے گرتے گرتے بہت سرعت سے ریوالور نکال لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر فائر جھونکتا، میں نے اسٹین گن کا پورا برسٹ اس کے سینے میں اتار دیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کمبخت نے تڑپتے ہوئے بھی میرے پہلو میں زوردار لات رسید کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ ساکت ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے پیر کھولے اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس خونی جگہ سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ موت کے اس گھر میں 10 انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اب میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے شیر خان کا ریوالور اور اسٹین گن اٹھائی اور اپنا سامان تلاش کرنے لگا۔ وہ کئی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں مجھے اپنا شولڈر بیگ اور دونوں سوٹ کیس نظر آ گئے۔ میں نے بیگ کھول کر دیکھا۔ ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ سامان اٹھا کر میں پھرتی سے باہر نکل آیا۔ باہر گاڑی موجود تھی مگر اگنیشن میں چابی نہیں تھی۔ میں نے دونوں سوٹ کیسز پچھلی سیٹ پر رکھے مگر شولڈر بیگ اپنے ساتھ پیسنجر سیٹ پر رکھا۔ گاڑی کی چابی انہی میں سے کسی کے پاس تھی۔ وہ سب آڑے ترچے فرش پر پڑے تھے۔ ان کے جوان و صحت مند جسموں سے بہنے والا خون کچھ فرش میں جذب ہو گیا تھا۔ میں نے باری باری ان سب کی تلاشی لی۔ ان کی جیبوں سے مجموعی طور پر تقریباً 27,500 روپے کی رقم نکلی۔ تقریباً اس لیے کہ اس رقم میں پاؤنڈ اسٹرلنگ اور US ڈالرز بھی شامل تھے۔ دارا کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری اور ایک ٹیلی فون انڈیکس بھی برآمد ہوئی۔ میں نے رقم، ڈائری اور انڈیکس جیکٹ کی جیب میں ٹھونس لی۔ ان سب کے پاس ریوالور بھی تھے مگر مجھے مزید کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میں نے گیٹ کھولا اور گاڑی کو ریورس میں باہر نکال لیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے گاڑی سے اتر کر گیٹ دوبارہ بند کر دیا۔ پھر میں اندازے سے اس راستے پر چلنے لگا جس پر ٹائروں کے تازہ نشانات اب بھی واضح تھے۔ وہ لوگ یقیناً اس راستے سے آئے تھے۔ وہ راستہ کچھ دور تک ہموار رہا، پھر گاڑی بری طرح ہچکولے کھانے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں درست سمت میں جا رہا تھا، کیونکہ جب وہ لوگ مجھے لے کر آئے تھے اس وقت بھی گاڑی کو اسی قسم کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں اچھلتا کودتا اسی راستے پر چلتا رہا مگر گاڑی کی رفتار اتنی ہی رکھی کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد راستہ پھر ہموار ہو گیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مجھے اس راستے پر بھی ٹائروں کے ویسے نشان دکھائی دیے جیسے میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں پختہ سڑک تک پہنچ گیا۔ مجھے یاد آیا تھا کہ کچھ راستے پر جانے کے لیے وہ لوگ بائیں طرف مڑے تھے۔ اس حساب سے مجھے دائیں طرف جانا تھا۔ پختہ سڑک پر آتے میں نے گاڑی کی رفتار ایک دم بڑھائی تو وہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح برق رفتاری سے دوڑنے لگی۔ فیول گیج کے مطابق اس وقت گاڑی کا فیول ٹینک آدھا تھا۔ چلتے چلتے ایک مائل سٹون پر میری نگاہ پڑی تو میں چونک اٹھا۔ دہلی 76 کلومیٹر۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ مجھے دہلی سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کسی ویرانے میں لے گئے تھے۔ میں اس وقت ہائی وے پر سفر کر رہا تھا اور تیز رفتاری کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ تقریباً 20 کلومیٹر مزید چلنے کے بعد مجھے ایک پیٹرول پمپ دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ ہوٹل کے سامنے وسیع و عریض میدان میں اس وقت 8-10 لوڈنگ ٹرک کھڑے تھے۔ ان کے ڈرائیور اور کلینر حضرات ہوٹل کے سامنے پڑی بینچوں اور چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں مجھے کچھ ملے یا نہ ملے مگر چائے ضرور ملے گی۔ ہوٹل میں کئی پیٹرومیکس روشن تھے۔ ان کی روشنی اچھی خاصی تھی اور باہر تک آ رہی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں گاڑی روک لی۔ فوراً ہی ہوٹل کا ایک ملازم لڑکا وہاں آ گیا اور مؤدب لہجے میں بولا، جی صاحب، اگر گرم گرم چائے مل جائے تو مزہ آ جائے۔ ابھی لائے صاحب، کچھ کھائیں گے بھی آپ؟ نہیں، بس بڑھیا سی کڑکدار چائے لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاپ اڑاتی چائے لے آیا۔ میں نے 10 کا ایک نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھا اور سرسری انداز میں پوچھا، ڈاک بنگلہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ ڈاک بنگلہ تو آپ پیچھے چھوڑ آئے صاحب۔ اب اگر آپ واپس جائیں گے تو اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا دہلی پہنچنے میں۔ پھر مجھے خود ہی اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ کسی ڈاک بنگلے میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی، خاص طور پر اس صورت میں جب دشمنوں کی گاڑی میرے قبضے میں تھی۔ میں اگر اس وقت گرفتار ہو جاتا تو دوسرے سنگین مقدمات کے علاوہ 9 افراد کا قتل بھی میرے سر منڈ دیا جاتا۔ پھر یہ کہ کانتا بھی ابھی تک میرے نہ پہنچنے کی وجہ سے نیم جاں ہو چکی ہوگی۔ میں نے نان اسٹاپ دہلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے جلدی چائے پی اور تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ میں کانتا کے پاس جانے کی بجائے پہلے ریلوے اسٹیشن پہنچا، گاڑی وہاں پارکنگ لاٹ میں چھوڑی اور خود ٹیکسی کے ذریعے ہوٹل پہنچا۔ اس بھاگ دوڑ میں صبح ہونے والی تھی اور میری رسٹ واچ صبح کے 5:30 بجا رہی تھی۔ ہوٹل کے ایک پورٹر نے بڑھ کر مجھ سے دونوں سوٹ کیس لے لیے۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر پہنچ کر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے کانتا کو یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ ہوٹل میں کس نام سے قیام کرے گی۔ کاؤنٹر پر ایک نوجوان بیٹھا کسی انگلش میگزین کی ورک کردانی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ یس سر۔ مسز کانتا کس روم میں ٹھہری ہیں؟ جسٹ اے منٹ سر، کلرک نے کہا اور مستعدی سے رجسٹر دیکھنے لگا۔ پھر وہ سر اٹھا کر بولا، روم نمبر 43 سر، وہ اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ آئی ایم ہر ہسبینڈ، میں نے خوش دلی سے کہا اور پورٹر کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے پورٹر کو بھاری ٹپ دی اور اسے دروازے سے رخصت کر دیا۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ کانتا کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو کانتا۔ میری آواز پہچانتے اس نے دروازہ کھول دیا اور دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گئی۔ ارے بابا، مجھے سامان تو اٹھانے دو، میں نے ہنس کر کہا اور اسے بمشکل تمام علیحدہ کیا۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی۔
میں سوٹ کیس اٹھا کر اندر لایا اور دروازہ بولٹ کر دیا۔ پھر میں نے کانتا سے دوسرے کپڑے نکالنے کو کہا اور خود باتھ روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے تک گرم پانی سے غسل لینے کے بعد میں باہر آیا۔ ابھی تک میرا جوڑ دکھ رہا تھا، سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ میں نے سوٹ کیس میں سے 2 ٹیبلٹ ڈسپرین کی نکالی اور انہیں پانی کے ساتھ نکل کر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے میں نے بھرا ہوا ریوالور تکیے کے نیچے رکھا اور سونے کے ارادے سے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحوں بعد کانتا میرے سر دبانے لگی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھوں سے مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو وال کلاک 9:30 بجا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کانتا ابھی تک چادر تانے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے کپڑے صوفے پر پڑے تھے۔ مجھے سب سے پہلے ان دستاویزات اور مائکرو فلمز کا خیال آیا۔ میں اچھل کر بستر سے نیچے آیا اور دیوانہ وار کانتا کے کپڑے کریدنے لگا۔ وہ خاکی لفافہ بھی کپڑوں میں موجود تھا۔ لفافے پر قبضہ کرنے کے بعد میں باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو کانتا جاگ چکی تھی مگر کسل مندی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ فوراً تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی سفارت خانے جانا ہے۔ سونے دو کامران، ہم سفارت خانے کل بھی تو جا سکتے ہیں۔ آؤ تم بھی سو جاؤ، لگتا ہے تمہارا دماغ اس وقت قابو میں نہیں ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تم سوئی رہو، میں جا رہا ہوں۔ ٹھہرو کامران، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ ہم لوگ پاکستانی سفارت خانے پہنچے تو پٹھان چوکیدار نے ہمیں گیٹ پر ہی روک لیا۔ جب میں نے اسے مروب کرنے کو پاکستانی ہائی کمشنر کا نام لیا اور اسے بتایا کہ میں ان کا دوست ہوں تو وہ ہمیں اندر لے گیا اور ایک جونیئر آفیسر کے حوالے کر دیا۔ صاحب، یہ لوگ بولتا کہ بڑے صاحب کا دوست ہے اور ابھی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ جونیئر افسر نے بغور میرا جائزہ لیا۔ جی فرمائیے، آپ کس سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ سوری سر، یہ ملک کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں آپ کو ملٹری اتاشی کے پاس لے چلتا ہوں، ایسے تمام مسائل کو وہی ڈیل کرتے ہیں۔ کرنل صاحب بہت تفاق سے ملے۔ میں نے مختصراً انہیں ونود پانڈے اور ان کاغذات کی تفصیل بتائی اور لفافہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور بے اختیار مجھے گلے لگا لیا۔ یو آر گریٹ کامران۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، ان ہندو باسٹرڈز نے تمہارے سر کی قیمت لگا رکھی ہے، سو پلیز بی کیئرفل۔ میرے سر کی قیمت تو پاکستان میں بھی لگی ہوئی ہے سر۔ اینی ہاؤ، اب آپ اپنی یہ امانت سنبھالیں اور مجھے اجازت دیں۔ چلے جانا، میرے ساتھ ایک کپ کافی تو پی لو۔ تھوڑی دیر بعد ایک باوردی چپراسی کافی کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ کافی پیتے ہوئے کرنل صاحب اپنے خیالوں میں گم رہے، پھر وہ چونک کر بولے، پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، میں ان کے نام خط دے دوں گا، اس وقت وہی تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ مارشل ایڈمنسٹریٹر؟ تو کیا پاکستان میں مارشل لگ گیا ہے؟ ہاں، اس بات کو تو 15 دن ہو گئے ہیں، ہائی کمیشن کا پورا عملہ تبدیل ہوا ہے، میں بھی اس کے بعد ہی آیا ہوں۔ اوکے سر، اب مجھے اجازت دیں۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ کرنل صاحب نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور ہمیں باہر تک رخصت کرنے کے لیے آئے۔ میں اور کانتا ٹیکسی کی تلاش میں کھڑے تھے کہ پیچھے سے گرجدار آواز سنائی دی، ہینڈز اپ۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ ویسے مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا، میں وہ اہم دستاویزات محفوظ ہاتھوں میں پہنچا چکا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے بغیر بیزاری سے کہا، یار جو کچھ بھی کہنا ہے جلدی کہو، گولی مارنے کا ارادہ ہے تو مار دو گولی، مگر وقت ضائع مت کرو۔ یہ کہہ کر میں نے کانتا کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے چند قدم آگے نکل گئی تھی اور اب کسی ٹیکسی کی تلاش میں تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ موت کا فرشتہ میری پشت پر آن پہنچا تھا۔ زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا، اب شرافت سے میری طرف گھوم جاؤ۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف گھوم گیا۔ اس موت کے فرشتے پر نظر پڑتی میرا دل چاہا کہ مار مار کر اس کا بھرکس نکال دوں، کیونکہ وہ تیمور تھا اور اب مجھے چڑھانے والے انداز میں ہنس رہا تھا۔ میں نے بھنا کر اسے تھپڑ مارنا چاہا تو دائیں جانب سے گلوریا کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بہت حساس علاقہ ہے، پولیس دنگے فساد میں تم دونوں کو بند کر دے گی۔ گلوریا کو دیکھ کر میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پھر وہاں کھڑی ہوئی کوسٹر کی آڑ سے وجے بھی سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطانوں کا پورا ٹولہ موجود ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ ٹولہ تو ابھی تمہارے آنے کے بعد مکمل ہوا ہے۔ گلوریا چہکی، پھر وہ چونک کر کانتا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ارے ان محترمہ کو تو روکو، ان کی بیٹری کچھ زیادہ ہی چارج ہو گئی ہے، یا پھر شاید ان کی بلینز کی پراپرٹی انہیں مل گئی ہے، اسی لیے شاید انہیں اب زیادہ تمہاری پرواہ بھی نہیں رہی۔ اس کی بیٹری واقعی زیادہ چارج ہو گئی ہے، مگر فی الحال تو وہ ٹیکسی کی تلاش میں ہے۔ ٹیکسی کی کیا ضرورت ہے؟ تیمور بولا، ہمارے پاس گاڑی موجود ہے۔ تو پھر اسے روکو، اس میں بس یہی خرابی ہے کہ چلتے ہوئے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا، جب وہ جانتی کہ اس کے پیچھے تم جیسا سپر مین محافظ موجود ہے تو بھلا اسے پیچھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گلوریا کے لہجے میں بظاہر شوخی تھی، مگر اس شوخی میں چھپے ہوئے طنز کو نہ صرف میں نے محسوس کیا بلکہ تیمور نے بھی محسوس کر لیا۔ وہ جلدی سے بولا، اصل میں کانتا سیدھی سادھی لڑکی ہے، وہ ہمارے لائف اسٹائل سے کب واقف ہے؟ کامران کے ساتھ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی؟
اس مرتبہ گلوریا نے کھل کر طنز کیا۔ اس دوران میں کانتا نے ٹیکسی روک لی تھی اور اب کھڑکی پر جھکی ہوئی ڈرائیور سے بات کر رہی تھی۔ تم لوگ ایسا کرو، گاڑی میں ہوٹل پہنچو، میں کانتا کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں کو اچانک دیکھ کر وہ مارے خوشی کے آپے سے باہر ہو جائے گی۔ تیمور وغیرہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تو میں کانتا کو پریشان کرنے کے لیے وہاں کھڑی ہوئی کوسٹر کے پیچھے چھپ گیا۔ میں زاویے سے کھڑا تھا کہ کانتا مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور سے بات کرنے کے بعد اس نے مجھے تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ دوبارہ اسی راستے پر چل پڑی جہاں سے میرے ساتھ چلی تھی۔ اس نے ٹیکسی والے کو کوئی جواب دینے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ وہ کچھ بڑبڑاتی بھی جا رہی تھی۔ مجھے آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر یہ بات طے تھی کہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہی ہوگی۔ میں اس کی جھنجھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔